الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک ایمعا ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و خیار دونوں علم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جان علمین شفیع المذنبین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد علم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ اللہب کی جو تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی میرے زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے. اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال جو اس نے کمایا تھا، دولت جو ہے وہ اس کے کام آئی، نہ جو اس کی کمائی تھی وہ اس کے کام آئی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی اس کے کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اسے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا جائے گا. یہ تین باتیں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے تعلق سے فرمائی. جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ اس ان آیتوں کا شان نزول کیا تھا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے. یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے. کہاں اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے. تو اس وقت اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، صفا نامی پہاڑی ہے اس پر چڑھے اور آواز لگائی اور کہا کہ اے لوگوں، اے قریش، خاندان قریش یہاں جمع ہو جاؤ. سارے رشتہ دار جب جمع ہو گئے نا تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج ہے جو ان قریب تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم مان لو گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں تھا. پوری زندگی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. تو ان لوگوں نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں، لوگ آپ کے پاس امانت رکھا کرتے ہیں، آپ سچے ہیں، ہم مان لیں گے اس بات کو کہ پیچھے سے ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے جو ان
عنقریب حملہ کرنے والی ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو صرف اپنی تصدیق کے لیے کہہ رہا تھا، بات در اصل یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کی دعوت میں تمہیں دینے کے لیے بلایا ہوں. اتنا سننا تھا کہ الگ الگ طرح کی باتیں ہونے لگی. اس میں جو ابو لہب تھا اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ تھا تبلکا، کہ آپ تباہ ہو جائے، آپ برباد ہو جائے، اس کے لیے ہمیں بلایا تھا. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ جملہ کہا کہ تبلکا، آپ تباہ ہو جائے، کہ اس کے لیے ہمیں بلایا تھا، کہ ہمیں دوسرے کام نہیں، ہم سب کام چھوڑ کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے یہ بات سنائی ہمیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ابو لہب نے گستاخی کی تھی، تبلکا کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بددعا نہیں دیتا ہے، کیونکہ کس سے بددعا دے گا، وہ تو اس سے پاک ہے. اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے اپنے محبوب کا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان جو تحفظ ناموں سے رسالت کا جو ہے وہ تحفظ کیا ہے، آپ جانتے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جواباً کہا کہ ایسا ہوگا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور اس کے ہاتھ تباہ ہو گئے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو اس کی کمائی کام آئی، نہ اس کا مال اس کو بچا پایا. برادران ملت اسلامیہ، آج بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مال ہم کو بچا لے گا، ہماری کمائی ہم کو بچا لے گی، ہماری شہرت ہم کو بچا لے گی، ہمارے پیچھے جو طاقت ہے وہ ہم کو بچا لے گی. لیکن یاد رکھنا جب اللہ کا قہر نازل ہوگا نا تو پھر کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. وہ رب ہے جو ایک مچھر سے بھی کسی کی جان لے سکتا ہے، کسی بادشاہ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. جب اور یاد رکھنا یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حرف اٹھایا گیا تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا جواب ضرور دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا. اور ولید بن مغیرہ جس نے مجنون کہا تھا، پاگل کہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں سورہ قلم میں اس کے 10 عیب بیان کیے اور اس میں 10واں عیب جو بیان کیا نا، آخری عیب، وہ یہ بیان کیا کہ وہ ولد الزنا ہے، اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہاں سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، سورہ قلم اٹھا کر دیکھو، اس میں ہے یہ آیت، اگر کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو پھر یہ بات ماننا پڑے گی کہ وہ اصل نسب کا نہیں ہو سکتا. جس کے نسب میں خطا ہوگی وہی میرے آقا کی گستاخی کرے گا. برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ رب العزت میں فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ ان قریب اسے جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، اٹھتے ہوئے شعلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور جانتے ہیں اس کی موت کیسے ہوئی؟ جنگ بدر میں تو شریک نہیں ہوا تھا، اپنے بدلے کسی کو بھیج دیا تھا، لیکن جب ان لوگوں کو شکست ہوئی تو اس وقت اس کے دل پر ایسا گہرا صدمہ ہوا کہ اس کو ایک بیماری ہوئی. ابو لہب کو بیماری ہوئی، اتنی خطرناک بیماری جسے عدسہ کہا جاتا. آج کے دور میں اگر اسے کینسر کہا جائے گا تو مان لے گے، کینسر ہی کی طرح گاٹ آتی تھی ایک، اور اس گاٹ کو، اس بیماری کو عرب والے اس قدر متعدی سمجھتے تھے. جیسے کورونا ہے نا، کورونا آیا تھا، کس طرح متعدی سمجھتے تھے کہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، اس طرح سے اس بیماری کو سمجھا جاتا تھا. لہذا معاملہ پھر یہ ہوا کہ اس گاٹ نے اس کو سڑا، اندر سے سڑا کر اس کو مار دیا، اور جب وہ مر گیا نا تو یہاں تک اس کا حال ہو گیا، ایسے تباہ و ہلاک ہو گیا کہ کوئی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. روایت میں آتا ہے 3 دن تک اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی رہی، کسی نے اس کو اٹھایا تک نہیں، اس کے بچوں تک اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ بیماری ہم کو بھی نہ ہو جائے، اس خوف سے اس کو نہیں اٹھایا. اور پھر حال یہ ہوا کہ لوگوں نے جب بچوں کو تانا دیا نا تو پھر ان لوگوں نے لکڑی اور دور دور کے سہارے کے ذریعے، جیسا آپ نے دیکھا ہے یہ ساری معاملات ویڈیو میں کورونا کے پیریڈ میں، تو اس وقت کی طرح انہوں نے دور دور سے لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش کو اٹھا کر پہاڑ سے نیچے پھینکا اور اتنی دور سے
اوپر سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہوا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا یہ ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اس کی موت بھی خراب ہوگی۔ اس ان آیت کریمہ میں پتا چلا کہ اس کی زندگی بھی برباد ہوگی اور اس کی موت بھی خطرناک ہوگی، عبرتناک ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی پر بس نہیں بلکہ اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ سیصلی نارا ذات لہب، پھر آگے کیا کہا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی تھی۔ جانتے ہو اس کی بیوی، اس کا معاملہ بھی یہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑی گستاخیاں کیا کرتی تھی، بڑی بد زبان عورت تھی۔ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگل میں جاتی تھی، حالانکہ امیر کبیر عورت تھی، پیسے والے خاندان کی تھی، دولت مند تھی، لیکن خود جنگل میں جاتی تھی اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر اپنے سر پر لاتی تھی، اور پھر اس کے جو کانٹے نکلتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک دن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ لہب نازل ہوئی نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غصے کی حالت میں ڈھونڈتی ہوئی گئی اور تلاش کرنے لگی۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بد زبان عورت آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا ہٹ جائیے تاکہ یہ اس کی بد زبانی سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم دیکھو واپس چلی جائے گی۔ وہ آئی، ڈھونڈتی رہ گئی، تلاش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر نہ آئے، واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئی تھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اسے نظر نہ آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا، وہ جس طرف جاتی تھی وہاں پر آڑ بن جایا کرتا تھا، اس لیے میں نظر نہیں آیا۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی اور آپ کے ناموز کا تحفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بھی کیا ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی کیا ہے۔ تو کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی رسی، اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی رسی۔ کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹا بچھانے کے لیے وہ کھجور کو وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آ رہی تھی، اور جو وہ گٹھوں کو بھانتی تھی نا لکڑیوں سے، تو کھجور کے چھال کی رسی ہوا کرتی تھی، اس کے گلے میں تھی۔ لکڑیوں کا وزن زیادہ ہونے کی طرف سے وجہ سے ایک لکڑیاں کا جو گٹھا تھا وہ ایک سائیڈ میں ہو گیا، اور جیسے ہی وہ سائیڈ پہ ہو گیا اس کے گلے میں پھانسی لگی اور اسی وقت وہ مر گئی۔ برادران ملت اسلامیہ فی النار ہو گئی۔ تو کہا کہ اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی رسی۔ یہ سورہ مبارکہ ہے جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جائے، آپ کی شان میں گستاخی ہو، یہ اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن عظیم کی، اٹھا کر دیکھو، جس میں اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے جواب دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب ہر طرف ایک شور ہے، ہر طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس وقت ایسے حالات میں مسلمانوں غور سے سنو، کان کھول کر سنو کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ہم جو ہے نا جذباتی ہیں، ہم جذبات میں آتے ہیں۔ مسلمانوں سب سے پہلی بات یاد رکھنا، کسی بھی مقرر کے جذباتی تقریر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عقل و حواس سے کام لو اور ہوش و خرد کو سنبھالتے ہوئے جو بھی کام کرنا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ ہرگز جذباتی فیصلے نہیں کرنے ہیں، اس لیے کہ جذباتی فیصلے کرنے کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہو کیا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پہلی چیز یہ۔ دوسری بات یاد رکھو، وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی گستاخی والی ویڈیوز آئے یا کوئی اشتہار آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اس کو جتنی جلدی ہو سکے وائرل کریں،
جتنے جلدی ہو سکے اسے پھیلاؤ. یہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ارے معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کا مقصد تو یہی ہے نا کہ وائرل ہو جائے. انہوں نے کیوں کی؟ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے, طاقت ہے جس کی بنیاد پر یہ گستاخی کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد ہی یہی ہے. اور اس مقصد کو کون انجام دے رہا ہے؟ ہم خود انجام دے رہا ہے. اور ایسے ایسے کمنٹس لکھتے ہیں کہ اگر واقعی عاشق رسول ہوگے, اگر سچی رسول سے سچی محبت کرتے ہوگے تو اس کو آگے بڑھاؤ گے, ورنہ آگے نہیں بڑھاؤ گے. برادران ملت اسلامیہ, آپ کا کام آگے بڑھانا نہیں ہے, اس پوسٹ کو وہیں پر سٹاپ کرنا ہے, وہیں سے ڈیلیٹ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کے علاقے کے جو متحرک فعال لوگ جو ہیں, جو آپ کے علاقے کے ایسے لوگ ہیں جو متحرک ہیں اس معاملے کے اندر, تو آپ زیادہ سے زیادہ ان تک یہ ویڈیوز پہنچا کر پولیس کمپلینٹ کرا سکتے ہو. یہ آپ کیجئے, ہرگز اپنے دوستوں کے اندر شیئر نہ کرو, اس کو آگے نہ بڑھاؤ, اس کو وائرل نہ کرو. وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے گستاخی کی ان کا مقصد ہی ہے کہ یہ ویڈیوز وائرل ہو جائے, اور مسلمان ہی سب سے زیادہ اس کو وائرل کرتا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہو کہ تحفظ ناموں سے رسالت کرنا, تو آپ کے پاس اگر گستاخی کی ویڈیوز آئے تو آپ کا فریضہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے وائرل نہ کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, آج تک اتنی گستاخی ہوئی کہ آپ نے کچھ بھی ایکشن لیا؟ ہر کوئی موبائل یوز کر رہا ہے, ہر کوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت کچھ کر جاؤ, لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں, اپنے نبی کی عظمت کی خاطر ایک کمنٹس کر سکتے تھے نا. کیے ہو اب تک کمنٹس ہیں؟ اگر نہیں کیے ہو تو پھر اپنا جائزہ لے لو کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہم کمنٹس تک نہیں کر رہے ہیں. برادران ملت اسلام, اس کی ایک وجہ کیا جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں علم ہی نہیں ہے, ہمیں معلومات ہی بہت کم ہے, جس کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے. ہم کمنٹس میں جواب کیا دیں گے؟ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ تو مسلمانوں, علم سیکھو, علم حاصل کرو. آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا مختصراً, کیونکہ وقت بھی اجازت نہیں دیتا. میں مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو الزام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لگایا گیا وہ الزام بالکل بے بنیاد ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا ہے, وہ نکاح جب آپ 6 سال کی عمر میں تھی اس وقت نکاح ہوا, اور 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی. یہ ہے صحیح حدیث ہے, اس پر حدیث پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا یہ غلط تھا؟ میں ان لوگوں کو بھی جواب دینا نہیں چاہتا. میں ہمارے نوجوان, ہماری قوم کے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اور ذہن کے اندر جن کے اندر شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے تھے اور پھر ایک 9 سال کی لڑکی سے شادی کی, تو یہ ہمارے بھی قوم کے لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں, ایسا کیوں ہوا؟ برادران ملت اسلامیہ, جواب بڑے غور سے سننا. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر یہ شادی غلط ہوئی ہوتی تو سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق کو ہوتی, ان کی بیوی کو ہوتی, اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہوتی, ہے نا. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ خود کو ہوگی, خود کے ماں باپ کو ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ کا, حدیث کا, تاریخ کا کہ اوراق چھان ڈالو, ایک اعتراض بھی مجھے بتا دو کہ نبی کی شادی پر کبھی حضرت ابوبکر صدیق کو اعتراض ہوا ہو, یا ان کی بیوی کو اعتراض ہوا ہو, یا حضرت عائشہ صدیقہ کو اعتراض ہوا ہو. جب جس کی شادی ہوئی ہے ان کو اعتراض نہیں ہے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ تم بغض کے آئینے سے دیکھ رہے ہو. سب سے پہلی بات, پہلا جواب یہ یاد رکھے, انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر ہے تو کوئی ایک تاریخ میں ایک لفظ نہیں بتا سکتے کہ انہیں کبھی اس بات پر اعتراض ہوا, بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نکاح سے بہت خوش تھی, اتنی خوش تھی کہ ہمیشہ اس نکاح پر فخر کیا کرتی تھی. برادران ملت اسلام, جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو پھر تم کو اعتراض کیوں ہے؟ پہلا جواب اس کا یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں نبی کی زندگی دیکھنی ہوگی. وہ لوگ جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں نا کہ خواہشات کو پورا, وہ لوگ تو اور خراب لفظ میں استعمال کرتے ہیں. میں اپنے نبی کی شان میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خواہشات پوری کرنی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے نکاح کیا, یہ ان کا الزام ہے. تو مسلمانوں سنو, میرے نبی کی زندگی اگر آپ نے پڑھی ہوتی نا تو آپ کو پتا چلتا, آپ کو معلوم ہوتا کہ خواہشات پوری کرنا نہیں تھا. وجہ کیا ہے اب ذرا غور کرو. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا نا, پہلا نکاح جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی,
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. آپ کی عمر 40 سال تھی، یعنی آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور ایک مرتبہ کی نہیں 2 مرتبہ کی بیوہ تھی. اس زمانے کا نظام کیا تھا جانتے ہو؟ اس زمانے کا دستور یہ تھا، انڈیا کے حالات یہ تھے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو ستی کی رسم چلائی جاتی تھی. شوہر کے چیتا کے ساتھ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ عورت اپنے شوہر کو کھا گئی ہے. بیوہ عورت کو اس وقت اس قدر تنگ نظری کا شکار بنا دیا جاتا تھا، اس قدر ظلم کیا جاتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کی نہیں 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سے شادی کر کے بتا دیا کہ سنو، تم جس بیوہ کو تحقیر سے سمجھتے، حقیر سمجھتے ہو، جس بیوہ کو تم کمتر سمجھتے ہو، وہ بیوہ کمتر نہیں ہے. نبی نے بیوہ سے شادی کر کے یہ بتا دیا کہ بیوہ کی بھی حقوق ہوا کرتے ہیں، بیوہ کی بھی عظمتیں ہوا کرتی ہے. 25 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے حسین کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا. حال یہ تھا کہ جس لڑکی کی طرف بھی اشارہ کر دیتے تھے لوگ ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے، ان کی اپنی بچیاں نکاح کے لیے پیش کرتے. لیکن اس عمر میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، جو اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے، جو اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے مسلمانوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح نہیں کیے، بلکہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات دینے کے لیے نکاح فرمایا ہے. اور جانتے ہو یہ نکاح کتنے دیر رہا؟ میرے آقا علیہ السلام کی عمر جب 53 سال ہوئی، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی نکاح میں تھی، ایک بیوہ خاتون جو 15 سال بڑی ہے، وہ جب تک نکاح میں تھی میرے آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور یہ تو جوانی کی عین عمر ہوتی ہے نا، 25 سال سے لے کر 53 سال تک جو خواہشات کی عمر ہوتی ہے، تو یہی عمر ہوتی ہے جو خواہشات کی تکمیل کی عمر تھی. میرے آقا علیہ السلام نے وہ عمر ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزاری ہے. برادران ملت اسلامیہ، پھر کیسے الزام لگا سکتے ہو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ برادران ملت اسلامیہ، ہرگز نہیں خواہشات کی تکمیل والا معاملہ نہیں تھا. تیسری بات آپ کو عرض کروں، آج تمہیں اگر بات کہوں نا، بات آئی ذہن میں تو سن لو. آج اگر کسی کا طلاق ہو جائے نا تو وہ بھی کنواری ڈھونڈتا ہے. ڈھونڈتا ہے کہ نہیں ڈھونڈتا ہے؟ طلاق ہونے کے باوجود بھی وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، آپ پاک تھے. آپ جو ہیں اس کے باوجود بھی اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ بیوہ کی بھی اپنی عزتیں ہوا کرتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمانہ جو تھا نا، یہ مکی دور تھا. 10 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا. کب ہوا؟ 10 ہجری میں. اور یہ دور کون سا دور تھا؟ یہ وہ دور تھا جب اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب کو تلاشا جا رہا تھا، ڈھونڈا جا رہا تھا. پورا کفار قریش جو ہیں پورے کے پورے ان کے دشمن بن چکے تھے، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی بڑی بنا کر پیش کرتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت کے ماحول کے حساب سے یہ بات اگر غلط ہوتی تو مجھے ایک اعتراض بتاؤ جو کفار قریش نے کیا ہو. دشمنان اسلام نے اس زمانے کے ایک اعتراض کیا ہو. اگر یہ بات غلط ہوتی تو کیا اعتراض نہ ہوتا؟ اعتراض ہوتا. اس زمانے میں اعتراض کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس دور کا ماحول یہی تھا کہ اس زمانے میں شادی کی جا سکتی تھی. اس بات کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انڈیا کے اندر، اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ جو عیب لگاتے ہیں نا، وہ اس شادی کو انڈین قانون کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ہر ملک کا قانون الگ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ تم انڈین قانون کے اعتبار سے شادی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں عیب نظر آتے ہیں، ورنہ تمہیں عیب نظر نہیں آئے گا. ایک مثال کے طور پر کہ انڈیا کے اندر شادی کی عمر جو لڑکی کی ہے وہ ہے 18 سال. 18 سال کے اگر کم میں شادی کی تو اس کو لیگلی نہیں مانا جاتا. لیکن یہی چیز معاملہ اگر آپ چین میں جاؤ، پڑوسی ملک چائنا میں دیکھو، تو وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے وہاں کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی عمر 20 سال ہو، 20 سال کراس ہو، 21 میں داخل ہو، جبھی شادی کی جا سکتی ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان انڈیا میں 18 سال کی لڑکی سے شادی کرے اور اس کے بعد وہ چائنا میں چلا جائے تو کیا اس کا نکاح وہاں کے اعتبار سے لیگل ہوگا یا انلیگل ہوگا؟
ظاہر سی بات انلیگل ہوگا، کیونکہ وہاں پر 20 سال کی بات کرنی ہے. تو تم اب سمجھ جاؤ کہ تم جو ہے میرے آقا کی شادی جو ہے اسلامی اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہتے، اسلامی قانون کے اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہتے، تم انڈین قانون کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے تمہیں غلط دیکھ لگ رہی ہے. اسلامی قانون تو یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے، اس کا نکاح کرا دیا جائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میری بدائی ہوئی اس وقت میں بالغ ہو چکی تھی. قدران ملت اسلامیہ تو پتہ یہ چلا کہ اعتراض کرنا بالکل ضائع ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، وقت کو برباد کرنا ہے. مسلمانوں اگر اس طرح کے اعتراضات کیے جائے تو کچھ اعتراضات ان کے اوپر بھی جائے گے جو آج میں نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی وقت اجازت دیتا ہے. اتنی باتیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی، اگر آپ نے اسی کو سمجھ لیا تو آپ نبی کی عظمت کو سمجھ جاؤ گے. اس لیے کہ طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. جس کو سمجھنا ہے یہ اتنی دلیلوں سے بھی سمجھ سکتا ہے، اور جسے نہیں سمجھنا ہے اس کو لاکھوں ہزاروں کروڑوں دلیلوں دو، اس کے ذہن میں بات نہیں بیٹھے گی. وجہ یہ ہے کہ چہرے پر گرد نہیں ہے، جو تم نے چشمہ پہنا ہے، جو عینک پہنی ہے اس پر گرد ہے، وہ تعصب کی گرد ہے. لہذا اس تعصب کے عینک کی تعصب کی گرد کو آپ کو ہٹانا پڑے گا جب میرے نبی کا چہرہ ایسا نظر آئے گا کہ ان جیسا دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے.